السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خالش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، آج 20 اپریل ہے اور کل ہے 21 اپریل۔ 21 اپریل وہ دن جب حکیم الامت شاعر مشرق سر علامہ محمد اقبال نے ہم سے جدائی لی اور ان کے وصال کا دن مانا جاتا ہے۔ اس دن ان کا وصال ہوا تھا اور وہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جنہوں نے پچھلے لگ بھگ 80 برس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس سے جب سے ان کا انتقال ہوا ہے، ایک ایسا ماحول ان کا بنا ہوا ہے یقینی طور پہ جنوبی ایشیا میں، اور نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ اگر ہم ایران تک جائیں اور مسلم دنیا میں خاص کر ان کی پہچان مفکر اسلام کے حوالے سے ایک جانی مانی چیز ہے۔ علامہ اقبال کا جو سب سے بڑا احسان اس امت مسلمہ پہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی فکر اور ایک ایسی سوچ دی جس نے ایک ایسے معیار کو بنایا جس نے بعد میں ایک ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ اقبال نے مسلمانوں کے اندر وہ ولولہ اور وہ جوش پیدا کیا جس نے ایک سوئی ہوئی قوم کو، ایک ٹھکرائی ہوئی قوم کو، ایک برباد ہوئی قوم میں ایک جذبہ جگا دیا، اور اس قوم میں شاہی کو پیدا کر دیا۔ انہوں نے، ان کے اشعار نے، ان کی تقاریر نے، ان کے خطبات نے مسلمانوں کو ایک ولولہ دیا، اور یہ اس بات پر وہ مجبور ہوئے، اس بات پر سوچنے پر کہ یقینی طور پہ ہمارے لیے ہمارے دین کے حوالے سے ایک الگ ملک یقینی طور پہ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے الہ آباد کے جلسے کے بعد سے جو تحریک آزادی میں اور خاص کر پاکستان کی تحریک میں جو تیزی آئی وہ یقیناً ان اشعار کی بنیاد پہ تھی جن میں انہوں نے خودی کا فلسفہ دیا، جن میں انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تمہارے لیے اس ملک میں اگر رہنا ہے تو صرف دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، تم مسلمان ہو، ایک الگ امت ہو، تمہارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے لوگوں کو یہ باور کرایا اپنے اشعار کے ذریعے اور اپنی تقاریر کے ذریعے کہ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، کیونکہ لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ تمہیں اپنے اندر شجاعت، امانت، دیانت یہ سب پیدا کرنی ہوگی، وہ کردار، وہ صفات جو صرف مومن کی صفات ہو سکتی ہیں اور مومن صرف مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو یہ صفات اور یہ جذبات یقینی طور پہ علامہ اقبال کا احسان ہے کہ انہوں نے اس قوم کو دی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ایک الگ بحث ہے، اور ہم نے ان کی تعلیمات پر کس طرح عمل کیا، یا فلسفہ اقبال کو ہم نے دفنا دیا یا کیا کیا ہم نے، لیکن پھر بھی آج بھی امت کی ایک بہت بڑی تعداد اور خاص کر پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ فلسفہ اقبال سے جڑے ہوئے ہیں، اس اقبال سے جس نے رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی آس دلائی، اور آس دلائی اپنی شاعری کے ذریعے۔ کل کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ اسی اقبال کے ایک یونیورسٹی میں، اسی اقبال کے دیے ہوئے ایک ملک کی ایک یونیورسٹی میں اس کی زبان کو پابندی لگا دی گئی۔ یہ کہا گیا کہ اب یہاں اس زبان میں بات بھی نہیں ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، اور وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ یقیناً اقبال کی روح اور قائد اعظم کی روح یقینی طور پر جو ہے وہ مچل گئی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں جس ملک کی قومی زبان اردو ہے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا نے اور ان لوگوں نے، سوشل ایکٹیوسٹ نے اس تحریک کو چلایا، اور ایک دن کے اندر ہی کے اندر ان کو اپنے اس اقدام کو واپس لینا پڑا۔ نہ صرف واپس لینا پڑا بلکہ الحمدللہ آج اس کے حوالے سے پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کی یہ جو فتح ہے یہ یقینی طور پہ ہم ادب والوں کے لیے بھی، شاعروں کے لیے، ادیبوں کے لیے بھی بہت خوش آئند ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہمیں ایسے ایسے اچھے شعراء، ایسے ایسے اچھے نامور کلام لکھنے والے، ایسے ایسے اچھے کہنے والے ملے ہیں جو اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید ان کو ایسے منظر عام پہ آنے کا موقع نہ ملتا۔ اسی سوشل میڈیا کے تعاون سے بزم سخن نے بھی بہت سے ایسے احباب کو اپنی اس محفل میں بلایا ہے جو یقینی طور پہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید ہم ان سے رابطہ نہ کر سکتے۔ آج کے بھی ہمارے مہمان جو ہے وہ ایک ایسے ہی ساتھی ہیں جو سوشل میڈیا سے ہی ذریعے ہمیں ملے، اور اس پر کیا بیتی، کس طرح ان کے ساتھ واقعات رہے، کیا رہا۔ نوجوان شاعر ہیں جناب مستر الوی، آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں الوی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مستر الوی صاحب، آپ کا ہمارا تعلق جیسے ہم نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہوا، اور اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو کچھ اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے کہ آپ شاعری کی طرف کیسے آئے،
کیا ماحول تھا، ذرا اس پر ہمیں روشنی ڈالیے. سب سے پہلے تو تھوڑا سا اپنا تعارف کہ جی. میرا اصل نام تو افضال آوان ہے. اچھا. لیکن جو مستر الوی ہے یہ ادبی نام ہے. اچھا ماشاء اللہ. اسی نام سے میں شاعری لکھتا ہوں. اور بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ میں پاکستان چیچا وطنی سے آگے ایک گاؤں ہے 107 بارہل. اچھا. جس کو 107 بارہل فوجیوں والا بھی کہتے ہیں اور اوانوں والا بھی کہتے ہیں. اچھا اچھا. میرا اس سے تعلق ہے اور پھر کافی عرصے سے یو کے میں ہیں. اور اسی حوالے سے پھر جو شعر و شاعری ہے یہ تو آپ کہیں کہ اسکول ٹائم سے ہی یعنی انٹرسٹ تھا پڑھنے میں. یعنی کہ بچپن سے ہی آپ کو یعنی کہ جو عموماً دیکھیں شاعری تو واقعی ایک ایسی شمع ہے، ایک ایسی جوت جگتی ہے جو یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت جگ جائے. تو لوگوں کی ہم نے یہاں دیکھا ہے لندن میں کہ 55 سال کی عمر میں لوگ شاعری کی طرف رجحان ان کا ہوا. تو آپ کا تو بچپن سے ہی ہو گیا، بچپن سے نہیں ہوا. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدرتی صلاحیت ہے کہ لکھنا انسان کے لیے یہ قدرتی صلاحیت ہے. کیونکہ میرے ساتھ کافی اس طرح کے ہوا کہ میں نے کافی کچھ لکھا پہلے. اچھا. پھر ایک دن ایسا ہے کہ سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا، ختم کر دیا، اور پھر کوشش کی کہ اب نہیں لکھنا. مطلب یہ کوئی رویے کی وجہ سے ہوا تھا؟ بس قدرتی طور پہ کچھ ہوا. نہیں کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر خود کو کنٹرول نہیں کر سکا، پھر دوبارہ لکھنا شروع کیا. اور سیکنڈ ٹائم پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک دن ایسا ہے کہ سب کچھ ختم کر دیا. صحیح. لیکن شوق آپ کو بہرحال ایک دور میں سب سے شروع ہوا، یونیورسٹی لائف سے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ جی میں کالج کے زمانے سے تقریباً میں نے لکھنا شروع کیا. اچھا اچھا. پھر آہستہ آہستہ اس وقت اتنا یعنی کہ شاعری کے بارے میں نہیں پتہ تھا کہ عروض کیا ہیں اور یہ سب کچھ اس کو پراپر طریقے سے کیسے لکھا جائے. تو کیسے متاثر کیسے ہوا؟ دیکھیں کوئی ایک حسین سا واقعہ ہو جاتا ہے زندگی میں، گزرتا ہے، حادثہ گزرتا ہے، تب شعر کہتا ہے، یا دوسروں کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے جب شعر کہتا ہے انسان. کیا ہوا تھا؟ کون سی وہ پل، کون سی وہ گھڑی تھی کہ اشعار کا نزول شروع ہو گیا؟ یہ تو کچھ اتنا یعنی کافی پرانی بات ہے، اتنا یاد ماشاءاللہ کافی ینگ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شروع سے نا میرے ذہن میں جیسے ایک نزول ہوتا ہے نا کسی چیز کا. جی. شاید مجھے پہلے انٹرسٹ تھا اس میں شاعری پڑھنے کا، اور پھر آہستہ آہستہ لکھنے کا بھی عمل اس میں شروع ہو گیا. تو اس میں کوئی حادثہ وغیرہ نہیں ہوا کہ اچھا ایک رات سے ہوتا ہے اور صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ ہاں عموماً شعرا کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی کوئی حادثہ تھا، کوئی ایسا حسین سا حادثہ ہوا جس کے بعد شعر کہنا شروع کر دیا. ہمارا بارہ منگوی نے ایسا ہی کہا تھا. اچھا تو آپ کا رجحان موسٹلی میں نے دیکھا کہ غزل کی طرف ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں، بس غزل لکھنا مجھے اچھا لگتا ہے اور اسی کو میں لکھتا ہوں. اچھا ہم نے جو سنا ہے اور پڑھا ہے، آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ شاعری کی معراج جو ہے وہ اصل میں غزل ہی ہے. غزل اگر کوئی بھی شاعر ہے اور وہ کہے کہ میں غزل نہیں کہتا خالی نظم کہتا ہوں، تو اب اس کو مستند شعرا میں مانا نہیں جاتا. تو آپ نے غزل کو کہا اور غزل آپ نے جو لکھنا شروع کی، تو کسی استاد کی نظر کرم ہوئی آپ پر یا آپ نے خود سے شروع کیا تھا؟ دراصل شروع میں تو خود سے شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ عروض کے مطابق لکھنا چاہیے اس کو، تو پھر اس ٹائم کافی لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ بھی ہمیں بھی کچھ سکھاؤ. لیکن بی آنیسٹ کہ کسی نے رپلائی بھی نہیں کیا. اچھا. پھر اس کے بعد دو پیارے دوست ہیں، ایک ندیم فارغ صاحب ہیں خانے وال سے. اچھا. غضنفر اکیڈمی کے میں وہ نعت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اچھے شاعر ہیں. اور عاصم ندیم بھائی ہیں جو ایسٹ لنڈن میں رہتے ہیں. جی. شاعری کے اس سفر میں ان دونوں نے کافی رہنمائی کی. نہیں بالکل، عاصم ندیم بھائی کے ساتھ ابھی میں نے پچھلے دنوں پروگرام کیا ہے اور ان کے کافی بڑی تعداد میں جو ہیں شاگرد بھی ہیں، اور میں نے ان کی غزل پہ بہت بڑے بڑے شعراء کو داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے دیکھا ہے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح کیونکہ وہ اپیل کرتی ہے ان کی غزل. جی کیونکہ وہ شاعری لکھتے ہیں ذرا نارمل جو موضوع ہے نا اس سے ذرا ہٹ کے کرتے ہیں. جی وہ کرتے ہیں زمین سے جڑی ہوئی شاعری. میں نے اس دفعہ بھی کہا حقیقت پہ مبنی ہے نا اس شاعری کو کرتے ہیں. تو آپ ہمیں اپنے کلام کچھ نمونہ سنائیں کہ آپ کی شاعری کا جو رنگ ہے وہ تعین ہو سکے کہ وہ کس طرف آپ کی شاعری کا رنگ ہے. تو اگر کیونکہ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ کلام کے کچھ نمونے بھی پیش ہوتے رہیں اور اس کے حساب سے ہم اس کو گفتگو بھی کرتے رہیں. ناظرین یہ ہم سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم شاعری بھی سنیں گے. یقینی طور پہ ہمارے درمیان مستر الوی صاحب موجود ہیں اور انہوں نے کچھ غزلیں نکال بھی لی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سناتے ہیں آج. سب سے پہلے تو ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ کہیں کربل کہیں بدرو حنین و آتش نمرود. واہ. کہیں کربل کہیں بدرو حنین و آتش نمرود. واہ. وفا کے راستے میں امتحان درپیش ہیں کیا کیا. آہا واہ 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 کیا بات ہے، بہت خوب منظر کشی کر دی آپ نے جناب پوری. جی. اور ایک اور شعر ہے کہ شاد. ہم تو پاکیزہ محبت کے ہیں قائل مستر. واہ.
ہم تو پاکیزہ محبت کے ہیں قائل مستر. ہم تو پاکیزہ محبت کے ہیں قائل مستر، ہم سے جسموں کا نہیں کھیل یہ کھیلا جاتا. واہ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. اور پھر اسی طرح ہے کہ ایک کتاب آپ کو سناتا ہوں کہ ارشاد. وہ شخص ہمیشہ ہی مجھے یاد رہے گا. وہ شخص ہمیشہ ہی مجھے یاد رہے گا. وہ شخص ہمیشہ ہی مجھے یاد رہے گا، یعنی دل مضطر یوں ہی برباد رہے گا. کیا بات ہے. وہ شخص ہمیشہ ہی مجھے یاد رہے گا، یعنی دل مضطر یوں ہی برباد رہے گا. یعنی دل مضطر یوں ہی برباد رہے گا. مر جاؤں گا ایک روز یوں ہی ہجر میں جل کر. مر جاؤں گا ایک روز یوں ہی ہجر میں جل کر، پھر روتا تڑپتا وہ میرے بعد رہے گا. کیا بات ہے، واہ 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 کیا بات ہے. اور ایک اور کتاب پیش کرتا ہوں کہ نظر ملے تو جھکا لے پلکیں. نظر ملے تو جھکا لے پلکیں. جھکا لے پلکیں، مثال چلمن گرا لے پلکیں. واہ کیا بات ہے. نظر ملے تو جھکا لے پلکیں، مثال چلمن گرا لے پلکیں. واہ. وہ ایک لمحہ حیات ٹھہرے. واہ. وہ ایک لمحہ حیات ٹھہرے، جھکا کے جب وہ اٹھا لے پلکیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. بہت خوب منظر کشی کی ہے جناب آپ نے، بہت خوب. اور اب غزل کی چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ اچھا آپ کی غزل سننے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، کال لے لیتے ہیں پھر ہم آپ کی غزل سنیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میرا نام صالح گیک ہے، میں ریڈنگ سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم آپ کو بھی اور ہمارے پیارے بھائی افضل عالم کو بھی. کیا بات ہے، بہت خوب زبردست. کیا کہیں گے صالح صاحب آپ؟ میں بس ان کا فین ہوں جی، کافی سالوں سے ہم دوست بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں جی. تو اکثر مطلب شیئر کرتے رہتے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے. آج آپ بھی کچھ کہتے ہیں صالح صاحب یا صرف سنتے ہیں آپ؟ ہم بس سننے والوں میں سے ہیں جی. ہاں یہ بھی بڑی بات ہے جناب. دیکھیں سامعین بڑے ضروری ہیں ورنہ اشعار سنائیں گے کس کو ہم لوگ. صحیح بات ہے. جی تو آپ اسی طرح ہمارا پروگرام سنتے رہیے اور ہم ابھی مزید کچھ غزلیں بھی سنیں گے اور کلام کے کچھ اور حصہ ضرور ان سے سنیں گے. ان سے ان کی نجی حوالوں سے گفتگو بھی کریں گے تو ضرور آپ سے بات ہوگی. جی ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں اور غزلیں بھی سن رہے ہیں. یقینی طور پہ غزل ہے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے مہمان مستر الوی صاحب وہ غزل ہمیں ضرور سنائیں. جی جناب. جی غزل کے چند اشعار ہیں کہ نظارے جھومتے ہیں اور ہوائیں رقص کرتی ہیں. واہ. نظارے جھومتے ہیں اور ہوائیں رقص کرتی ہیں. نظارے جھومتے ہیں اور ہوائیں رقص کرتی ہیں، جب اس لب پر تبسم کی ادائیں رقص. کیا بات ہے، روانی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. نظارے جھومتے ہیں اور ہوائیں رقص کرتی ہیں. واہ. جب اس لب پر تبسم کی ادائیں رقص کرتی ہیں. کیا بات ہے. میرے ویرانہ دل میں بپا ایک جشن ہوتا ہے. میرے ویرانہ دل میں بپا ایک جشن ہوتا ہے کہ شب بر یاد کی وحشی بلائیں رقص کرتی ہیں. کیا بات ہے، بہت خوب زبردست. میرے ویرانہ دل میں بپا ایک جشن ہوتا ہے. واہ. کہ شب بر یاد کی وحشی بلائیں رقص کرتی ہیں. کیا بات ہے. میرے چہرے پہ جب وہ شوخ اپنی زلف بکھرائے. میرے چہرے پہ جب وہ شوخ اپنی زلف بکھرائے، وفور وجد میں کالی گھٹائیں رقص کرتی ہیں. کیا بات ہے، واہ پھر پڑھیے. واہ. میرے چہرے پہ جب وہ شوخ اپنی زلف بکھرائے، وفور وجد میں کالی گھٹائیں رقص کرتی ہیں. کیا بات ہے. وہ جب کچھ بھی نہیں کہتے میں کیسے تم کو بتلاؤں. وہ جب کچھ بھی نہیں کہتے میں کیسے تم کو بتلاؤں، لبے خاموش پر کیا کیا نوائیں رقص کرتی ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ بہت خوب. پھر پڑھیے گا یہ شعر. واہ. وہ جب کچھ بھی نہیں کہتے میں کیسے تم کو بتلاؤں. وہ جب کچھ بھی نہیں کہتے میں کیسے تم کو بتلاؤں، لبے خاموش پر کیا کیا نوائیں رقص کرتی ہیں. فقط لب تک نہیں محدود اے صاحب تیری خاطر. واہ بہت خوب. فقط لب تک نہیں محدود اے صاحب تیری خاطر، درون دل سرے مزگاں دعائیں رقص کرتی ہیں. واہ 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 کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب. میں الوی ہوں مجھے ابن علی سے خاص نسبت ہے. میں الوی ہوں مجھے ابن علی سے خاص نسبت ہے، میرے آگے بلا کیا کربلائیں رقص کرتی ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. پھر پڑھیے گا. واہ. میں الوی ہوں مجھے ابن علی سے خاص نسبت ہے. کیا بات ہے. میرے آگے بلا کیا کربلائیں رقص کرتی ہیں. واہ واہ واہ. نظارے جھومتے ہیں اور ہوائیں رقص کرتی ہیں، جب اس لب پر تبسم کی ادائیں رقص کرتی ہیں. بہت خوب بہت خوب. میں سمجھتا ہوں مستر صاحب آپ کی اس غزل نے تعین کر دیا
اور اس سے پہلے جو سنے اشعار انہوں نے تعین کر دیا کہ آپ کا مزاج خالص غزل کے لیے ہی ہے، اور یہ موضوعیت کی بات ہوتی ہے، آپ کا موضوع، آپ کی طبیعت موضوع ہے، اس طرف تو آپ ظاہر ہے غزل ہی کہیں گے، نظم کی طرف رجحان نہیں ہے تو نہیں، کیونکہ نظم میں ظاہر ہم ایک مضمون باندھ دیتے ہیں اور اس مضمون کے سہارے پوری بات کرتے ہیں۔ اچھا، غزل میں نے آپ کا دیکھا کہ عموماً جو رنگ ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں آج کل خاص کر نوجوانوں کا جو رنگ ہے وہ دونوں طرف ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ صرف ہم انقلابی غزلوں کی طرف بات کرتے تھے یا غزل میں بہت مضامین آ رہے تھے، اب یہ دوبارہ سے ہم کلاسیکل رنگ آ رہا ہے غزل کا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کلاسیکل رنگ جو غزل کا ہے یہ اچھی بات ہے، اس میں آنا چاہیے جو روایتی رنگ ہے غزل کا؟ ہاں، ظاہر ہے کہ روایتی رنگ جو اپنی ایک روایت ہے اس کو تو ہم نے برقرار رکھنا ہی رکھنا ہے اس بات میں کہ جیسے بھی ہے ہم جتنا بھی ڈیفرنٹ جو کچھ بھی اور لکھے مختلف موضوعات پہ، لیکن جو اپنا روایتی رنگ ہے وہ تو اس میں لازمی آنا چاہیے۔ جی اچھا، ایک اور چیز یہ کہ جیسے عموماً ہم جو بھی شعر کہہ رہا ہے آج کے دور میں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں فراز سے، غالب سے اور مختلف شعراء سے، فیض سے متاثر ہیں، بہت سے لوگ ظاہر ہے ان کے رنگ میں رنگ رہے ہیں، اس انداز میں شعر کہہ رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے اسی انداز میں، تو آپ نے اپنا محبوب شاعر کس کو سمجھا یا کیا سمجھا آپ نے؟ بیسکلی جب کالج ٹائم تھا نا تو اس وقت تو یعنی بہت ساری بکس پڑھی، یعنی کوئی شاید چھوڑا نہیں کہ جس کو نہ پڑھا ہو، لیکن پچھلے تقریباً 15-16 سال سے کوئی بھی بک نہیں پڑھی، لیکن مجھے محسن نقوی اچھے لگتے ہیں، ان کی شاعری ہے، اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لائف اتنی بیزی ہے۔ محسن نقوی تو خیر بہت بڑا شاعر ہے، یقینی طور پہ ان کے جو اشعار ہیں ان کے اندر جو آہنگ ہے، جو اپیل ہے ان کے اشعار میں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اور مجھے یہ کہیں کہیں وہ رنگ آپ کا نظر آیا، خاص کر بلائیں کیا کر بلائیں رقص کرتی ہیں جو عنوان، کیونکہ ویسے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تو لائف اتنی بیزی ہے کہ آپ کو کچھ اور کرنے کا، وہ میں نے کیا ایک لکھا تھا کہ ہم تو خود کو بھی میسر ہیں بڑی مشکل سے، ہم تو خود کو بھی میسر ہیں بڑی مشکل سے، اور وہ ہیں کہ ملاقات کی ضد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست۔ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کا ایک روایتی رنگ ہے جو اس میں آ رہا ہے۔ تو اور کوئی غزل ہمیں سنانا اگر آپ چاہیں، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ماحول جس طرح آپ نے بنایا ہے وہ ایک برقرار رہے اور ہم غزلیں بھی سنتے ہیں، اگر کالرز آئیں گے تو یقیناً ہم کالز بھی لے لیں گے۔ ہاں، ایک غزل ہے کہ غزل کے چند اشعار ہیں کہ یہ مجھ میں دل کہاں رکھا ہوا ہے، یہ مجھ میں دل کہاں رکھا ہوا ہے، کوئی آتش فشاں رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ مجھ میں دل کہاں رکھا ہوا ہے، کوئی آتش فشاں رکھا ہوا ہے، کوئی آتش فشاں رکھا ہوا ہے، بھلے ہی آ گئی بالوں میں چاندی، بھلے ہی آ گئی بالوں میں چاندی، مگر دل تو جواں رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ کہو ہے ساکنان شہر الفت، کہو ہے ساکنان شہر الفت، وفاؤں کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا شعر۔ کہو ہے ساکنان شہر الفت، وفاؤں کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ۔ تیرا غم ہے حقیقت لازوالی، تیرا غم ہے حقیقت لازوالی، سو زیب داستاں رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، سو زیب داستاں رکھا ہوا ہے۔ تیرا غم ہے حقیقت لازوالی، واہ واہ، سو زیب داستاں رکھا ہوا ہے۔ واہ۔ چھپانا تھا جو راز عشق تم نے، چھپانا تھا جو راز عشق تم نے، واہ، اسے رخ پہ عیاں رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ چھپانا تھا جو راز عشق تم نے، اسے رخ پہ عیاں رکھا ہوا ہے۔ کبھی سینے میں دل ہوتا تھا اب تو، کبھی سینے میں دل ہوتا تھا اب تو غم اشک بتاں رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، غم اشک بتاں رکھا ہوا ہے، واہ واہ۔ محبت، اور ایک یہ شعر ہے کہ اس پہ سنیے گا کہ محبت کے جزیرے پر خدا نے، محبت کے جزیرے پر خدا نے، محبت کے جزیرے پر خدا نے، وفا کا نام ماں رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا سچا شعر کا ہے، پھر پڑھیے جناب۔ محبت کے جزیرے پر خدا نے، واہ، وفا کا نام ماں رکھا ہوا ہے۔ واہ، خدا نے کانٹوں کو کب بے سبب ہی، خدا نے کانٹوں کو کب بے سبب ہی، گلوں کے درمیاں رکھا ہوا ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ بافیض لمس لب ہونٹوں پہ میرے، بافیض لمس لب ہونٹوں پہ میرے، ہلاوت کا جہاں رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ بفیض لمس لب ہونٹوں پہ میرے، حلاوت کا جہاں رکھا ہوا ہے۔ واہ، یہ مجھ میں دل کہاں رکھا ہوا ہے، کوئی آتش فشاں رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ مطلب میں کہنا چاہوں گا آپ کی اس غزل کے بارے میں کہ اس میں ایک تو روانی اور ترنم موجود تھا،
اور خاص کر کے جو رومانس تھا اس کے اندر وہ اپنی طرف اپیل کر رہا ہے، لوگوں کو کھینچ رہا ہے. یقینی طور پہ آپ نے جس انداز میں اس کو پڑھا ہے اور جس انداز میں ہم نے اس کو سمجھا اور سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی ضرور اس سے حظ اٹھایا ہوگا اور وہ یقینی طور پہ وہ محظوظ ہوئے ہوں گے. خاص کر کے ان غزلوں میں ان نوجوانوں سے اصل میں توقع آج کی جنریشن سے بہت کم ہے لوگوں کو. اور وہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بزرگ تو ہیں ظاہر ہے اچھی شاعری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، لیکن اب آپ جیسے لوگ جب آ رہے ہیں سامنے تو وہ شاعری کا جو معیار ہے وہ مختلف ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی آپ نے شاعری کی، یہاں بھی آپ شاعری کر رہے ہیں، کیا معیار دیکھ رہے ہیں وہاں کی شاعری میں اور یہاں کے نوجوانوں کی شاعری کے حوالے سے؟ یہاں پہ دراصل ایک چیز کی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو زیادہ سہولیات ہیں کہ ایکسیس ہے عروض کو جاننے میں، اساتذہ سے ملنے میں، لیکن ہمارے یہاں پہ یو کے اور یورپ میں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، لکھنے والے بھی کم ہیں اور اساتذہ بھی بہت کم ہیں. اساتذہ کا آپ جیسے بات کریں ماشاءاللہ اساتذہ بہت اچھی طریقے سے سمجھا بھی رہے ہیں، یہاں بھی دیکھا ہے ہم نے، اور آن لائن ہونے سے بہت سپورٹ ہے. میں سمجھتا ہوں آن لائن ہونے سے ہمارے بہت سینئر ایسے اساتذہ موجود ہیں جو ہر وقت آپ کی مدد کے تیار ہوتے ہیں. ہماری اپنی بزم کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پروفیسر عقیل انیس صاحب ہیں، آفتاب ہمارے جو مختلف آفتاب مستر صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ہمارے مظفر احمد مظفر تو ہماری بزم کا جو ہے وہ تارا ہے جناب. تو ایسے لوگ موجود ہیں جو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے جو استاد نہیں ہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہاں مسئلہ کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ان کو، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مشکور بھی پریشان لگنے لگ جاتا ہے. حالانکہ مشکور کے بارے میں ایک بڑی بحث موجود ہے، لیکن آپ کو مشکور کہتا دیکھ کے فوراً روک لیں گے، جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، مشکور تو گناہ ہو گیا، عربی میں تو کچھ اور مانے، حالانکہ وہ اردو آ لیا گیا ہے، اس پر بڑی بحث ہو چکی ہے. تو یہ ایشوز تو چلتے رہتے ہیں. میں ایک اور آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ اب فارابی کا دور تو ہے نہیں، وہ ایسے جید عالم، ایسے محقق، ایسے جو تعلیم یافتہ لوگ تھے کہ وہ ملک شام کے اندر جو ہے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، اور بادشاہ کی کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو کہتے 4 دینار دے دو. یہ ارسطو کا دور نہیں ہے کہ ارسطو جس دن نہا دھو کے تیار ہو کر اگر نکل جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ارسطو آج دولہا بن گیا ہے. صحیح بات. تو وہ استاد تھے جو سڑکوں پہ لوگوں کو پڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. یہاں بھی سوشل میڈیا اور دوسرے تعاون سے ہو رہا ہے، اور خاص کر برطانیہ میں آپ نے دیکھا. بالکل، یہ سوشل میڈیا اس میں اس کا کافی کردار ہے کہ ہم کہاں سے لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پوری دنیا سے ہم کر رے ہیں اور رابطہ ہو رہا ہے، اچھے شعر سننے کو مل رہے ہیں. برطانیہ میں آپ جیسے آپ لندن میں آپ مشاعرے اٹینڈ کرتے ہیں، کچھ جاتے ہیں مشاعروں میں؟ فی الحال تو یعنی پاکستان میں گیا تھا، ایک مشاعرے پہ خانے وال میں ہوا تھا. نہیں، یہاں لندن میں ابھی تک تو کوئی ہی نہیں، لیکن انشاءاللہ. اچھا، یہ دیکھیں، یہ ہم نے جو بزم سخن کا کام کیا ہے، بزم سخن ہم نے یہاں اسلام چینل اردو کے ذریعے چل رہی ہے. بزم سخن یہاں سے نکل کے شہر میں پورے میں پھیلی، الحمدللہ برطانیہ بھر میں کام کر رہی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو اچھے شعر کہہ رہے ہیں، نوجوان ہیں، اردو کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہاں کی جنریشن تو اب شعر اردو میں شعر نہ کہے، لیکن وہی لوگ کہیں گے جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں. تو اب انشاءاللہ اب آپ مشاعروں کی ہماری شان بڑھائیں گے اور مشاعروں میں بھی رہیں گے اور ہمارے اس پروگرام میں بھی یقیناً آتے ہی رہیں گے. اسلام چینل اردو کا خاص کر کے جو ہے ہم دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم سب جتنے بھی شعراء ہیں، کیونکہ ایک ایسی ہمارے ہاں جہد پیدا ہو گئی، ایک ایسا رفتار تیز ہو گئی مشاعروں کی بھی، تقریبات کی، پروگرامز کی، اور یہاں آنے کی. مطلب دیکھیں ہم نے تقریباً 90 سے زیادہ لائیو پروگرام کر چکے ہیں ہم، جس میں ہم مختلف شعراء کو یہاں انٹروڈیوس کرا چکے ہیں، اور ایسے شعراء جو یقینی طور پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں آ نہیں رہتے، اور ہماری خوش نصیبی کہ آج آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم مختلف ادبی رویوں پر بات بھی کریں گے، شاعری بھی سنیں گے. یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ نئے شعراء آ رہے ہیں. تو آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. دوستوں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم کتابوں پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں، مختلف شعراء پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں، ان کی شاعری کے بابت بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. آج جن کی میں کچھ شاعری اور کچھ غزلیں آپ کو سنانا چاہوں گا وہ ہیں محترمہ ڈاکٹر سعدیہ بشیر صاحبہ. آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور آپ خواتین یونیورسٹی لاہور میں اردو کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں،
اور وہاں پروفیسر ہیں، آپ نے کافی تنقیدی مضامین لکھے ہیں، آپ نے مقالے لکھے ہیں اور آپ وہاں پڑھاتی ہیں، بڑی مقبول عام شاعرہ ہیں یقینی طور پہ، نہ صرف لاہور کے منظرنامے پہ بلکہ وہی جو ہم نے تذکرہ کیا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر سعدیہ بشیر کا نام کسی تعاون کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے اشعار یقینی طور پہ جس میں نسائیت بھی ہے، بھرپور نسائیت ہے اور اپنے دور کی بھرپور ترجمانی بھی ہے۔ چند اشعار میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم ان کے ڈاکٹر سعدیہ بشیر کی کلام پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ بول رہی ہوں، سمینہ رحمت۔ جی سمینہ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ نے آج ماشاءاللہ نوجوان شاعر کو بلایا ہے۔ جی جی، پہلے نے نہ کبھی پڑھا تھا نہ سنا تھا، اور آج ان کے شاعری پڑھ کے بہت اچھا لگا، سن کے بہت اچھی شاعری سنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت تو آپ اچھے انہیں اشعار اپنے کہہ رہے ہیں۔ بزم سخن کے پیج پہ بھی لینا۔ جی یہ ہمارے بزم سخن کے پیج پہ ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ابھی آپ کو اکثر محفلوں میں بھی نظر آئیں گے یقینی طور پہ۔ گڈ گڈ۔ بزم سخن نے تو آپ جیسے شعراء سے اور آپ جیسے استادوں سے یہی سیکھا ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے۔ جی ضرور، ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ جی تو اگر یہ اپنے بارے میں بھی بتا دیتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں ابھی بتایا۔ شاعر تو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اور وہ یقینی طور پہ وہیں رہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ برطانیہ میں لندن میں ہی مقیم ہے، اور انشاءاللہ اب آپ تقریبات میں بزم سخن کی یقینی طور پہ ان کو دیکھیں گی، کیونکہ اسلام چینل اردو نے یہی کارنامہ انجام دیا ہے کہ مختلف شعراء کو جو کہیں بھی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو بھی سامنے لانے کی کوشش کی، اور یہ تو نوجوان ہیں ابھی تو ماشاءاللہ، انہوں نے تو سنبھالنا ہے آگے پورے بزم کو انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور یقیناً پھر آپ سے بات کریں گے۔ جی ناظرین، تو ڈاکٹر سعدیہ بشیر کے حوالے سے میں نے کہا، اور ان کی غزل کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ کوئی تو غم مسلسل ہے، کوئی تو غم مسلسل ہے جو دل میں ایک ہلچل ہے، واہ، زمیں سے تیرتے منظر یہ دریا ہے کہ جنگل ہے، محبت کی وضاحت دو، محبت کی وضاحت دو، ہمیشہ ہے کہ ایک پل ہے، واہ کیا کہنے۔ جسے اس نے گدا سمجھا وہی تو پیر اکمل ہے، تمہاری آنکھ میں وحشت سمندر ہے کہ چھاگل ہے، واہ بہت خوب۔ تمہاری آنکھ میں وحشت سمندر ہے کہ چھاگل ہے، ابھی محسوس کرنے دو کسی کی یاد پاگل ہے، واہ بہت خوب۔ کہو یہ دل کا دروازہ کھلا ہے یا مقفل ہے، کہو یہ دل کا دروازہ کھلا ہے یا مقفل ہے، کوئی تو غم مسلسل ہے جو دل میں ایک ہلچل ہے۔ اور ایک اور غزل ان کی دیکھیے گا، بہت خوبصورت اشعار ہے، چھوٹی بحر میں اتنے خوبصورت اشعار انہوں نے کہے ہیں۔ ڈاکٹر سعدیہ بشیر کا کلام ہے کہ سوچ میری شمشان نہیں ہے، سوچ میری شمشان نہیں ہے، لفظوں کا فقدان نہیں ہے، تھوڑا سا تو درد بڑھا دو تم میں جیسے جان نہیں ہے، بہت عمدہ۔ روح کی سلوٹ بولے مجھ سے بھید ہے بس بہتان نہیں ہے، روح کی سلوٹ بولے مجھ سے بھید ہے بس بہتان نہیں ہے، رستے کا یہ مردہ پتھر، رستے کا یہ مردہ پتھر رستے کی پہچان نہیں ہے، آج اداسی پوچھے ہے یہ دل میں وہ مہمان نہیں ہے، بہت خوب۔ آج اداسی پوچھے ہے یہ دل میں وہ مہمان نہیں ہے، تجھ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے، تجھ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے صورت تو انجان نہیں ہے، تجھ کو دیکھ کے یہ لگتا ہے صورت تو انجان نہیں ہے، اور اشکوں کی برسات میں مولا، اشکوں کی برسات میں مولا راگ تو ہے پر تان نہیں ہے، اشکوں کی برسات میں مولا راگ تو ہے پر تان نہیں ہے، سوچ میری شمشان نہیں ہے، لفظوں کا فقدان نہیں ہے۔ چند شعر اور سناؤں گا کہ بہت خوبصورت ان کے کلام کا ایک رنگ مجھے اور نظر آیا کہ اس سلیقے سے مجھے اس نے پرویا خار میں، اس سلیقے سے مجھے اس نے پرویا خار میں، بے بسی بھی بہہ رہی تھی قطرہ قطرہ تار میں، بے بسی بھی بہہ رہی تھی قطرہ قطرہ تار میں، سب کی نظریں پوچھتی تھیں اس کی تابانی کا راز،
سب کی نظریں پوچھتی تھیں اس کی تابانی کا راز، دل کے ذرے یوں چمکتے تھے گلے کے ہار میں۔ سب کی نظریں پوچھتی تھیں اس کی تابانی کا راز، دل کے ذرے یوں چمکتے تھے گلے کے ہار میں، اور وہ مسلسل کہہ رہا تھا اس کی خواہش میں نہیں، وہ مسلسل کہہ رہا تھا اس کی خواہش میں نہیں۔ ایک اداسی پھر رہی تھی تیرتی تکرار میں، ایک اداسی پھر رہی تھی تیرتی تکرار میں، اور اب اصولوں کی سیاست سے بھلا کیا فائدہ، اب اصولوں کی سیاست سے بھلا کیا فائدہ، اب نہ تم دل کے مکی اور نہ رہے افکار میں، اب نہ تم دل کے مکی اور نہ رہے افکار میں، اب اصولوں کی سیاست سے بھلا کیا فائدہ، اب نہ تم دل کے مکی اور نہ رہے افکار میں۔ اس سلیقے سے مجھے اس نے پرویا خار میں، بے بسی بھی بہہ رہی تھی قطرہ قطرہ تار میں۔ ناظرین، یہ کلام تھا ڈاکٹر سعدیہ بشیر کا، جو معلمہ ہیں، لاہور یونیورسٹی آف خواتین کے اندر جو ہیں پڑھاتی ہیں، اردو کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یقینی طور پہ آپ نے ان کے کلام سے اندازہ لگایا ہوگا کہ کس پائے کی شاعرہ ہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سعدیہ بشیر کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مستر علوی صاحب، ان کا کلام پہ بھی بات ہو رہی ہے اور گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ مستر صاحب اب آپ کا کلام سنیں، آپ کا کلام ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور غزل اگر آپ ہمیں سنائیں تو۔ جی، چند اشعار ہیں کہ میرے ہونٹوں پہ محبت کی کہانی لکھ دے، میرے ہونٹوں پہ محبت کی کہانی لکھ دے، میرے ہونٹوں پہ محبت کی کہانی لکھ دے، واہ اے شاہ حسن میرے نام جوانی لکھ دے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، میرے ہونٹوں پہ محبت کی کہانی لکھ دے، اے شاہ حسن، اے شاہ حسن میرے نام جوانی لکھ دے، واہ، پھر کوئی خواب دکھا ٹوٹنے والا مجھ کو، پھر کوئی خواب دکھا ٹوٹنے والا مجھ کو، واہ، پھر کوئی خواب دکھا ٹوٹنے والا مجھ کو، پھر میری آنکھ میں اشکوں کی روانی لکھ دے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، پھر کوئی خواب دکھا ٹوٹنے والا مجھ کو، پھر میری آنکھ میں اشکوں کی روانی لکھ دے۔ واہ، کیا بات ہے، اپنی بے تابی کا اظہار زبان سے نہ کر آج، اپنی بے تابی کا اظہار زبان سے نہ کر آج، میرے سینے پہ ہنسی لب کی زبانی لکھ دے۔ ہاں، کیا بات ہے، واہ، اپنی بے تابی کا اظہار زبان سے نہ کر آج، واہ، میرے سینے پہ ہنسی لب کی زبانی لکھ دے۔ واہ، اور آگے ایک شعر ہے کہ اب تیرے غم کی حفاظت نہیں ہوتی دل سے، اب تیرے غم کی حفاظت نہیں ہوتی دل سے، اب تیرے غم کی حفاظت نہیں ہوتی دل سے، غم کی تقدیر میں اب نقل مکانی لکھ دے۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت قافیہ استعمال کیا، پھر پڑھیے گا۔ اب تیرے غم کی حفاظت نہیں ہوتی دل سے، واہ، اب تیرے غم کی حفاظت نہیں ہوتی دل سے، غم کی تقدیر میں اب نقل مکانی لکھ دے۔ واہ، اور غزل کا آخری شعر ہے کہ کھو نہ جائے یہ ہجوم غم دوراں میں کہیں، کھو نہ جائے یہ ہجوم غم دوراں میں کہیں، واہ، قلب مستر پہ کوئی اپنی نشانی لکھ دے۔ کیا بات ہے، پھر پڑھیے گا۔ واہ واہ، کھو نہ جائے یہ ہجوم غم دوراں میں کہیں، واہ، کھو نہ جائے یہ ہجوم غم دوراں میں کہیں، قلب مستر پہ کوئی اپنی نشانی لکھ دے۔ واہ، میرے ہونٹوں پہ محبت کی کہانی لکھ دے، کیا بات ہے، اے شاہ حسن میرے نام جوانی لکھ دے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اچھا مستر صاحب، میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جو آپ کا کلام کے اندر جو ہمیں رنگ نظر آ رہا ہے، خالص رومانوی شاعری کا یا کلاسیکل رنگ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو آپ نے کیا کبھی کوشش کی کہ کوئی، کیونکہ عموماً خواہش ہوتی ہے کہ میں نے اچھی غزل لکھی ہے، اور کلاسیکل خاص کر جو غزل ہوتی ہے وہ عموماً سنگرز کو بہت بھاتی ہے، وہ گلوکاروں کو گانے کا بڑا شوق ہوتا ہے اس قسم کی غزلیں، تو کیا کسی سنگر نے آپ کی کوئی غزل گائی یا آپ نے کبھی اس طرف رجحان آپ کا گیا؟ نہیں، ابھی تک تو کسی سنگر نے نہیں گائی۔ اچھا، کوشش کریں تو کیونکہ میرے خیال آپ کی غزلیں بہت زبردست ہیں، اور یہ خاص کر کے جو ایک معیار ہے ہمارے ہاں، بہت اچھا معیار جو لوگوں نے پیدا کیا ہے، خاص کر غزل گانے والوں نے، وہ اس قسم کی غزلیں بہت ان کو پسند کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی غزلیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں فرحت خان بول رہی ہوں۔
جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ فرحت خان ریڈنگ سے. جی فرحت آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں بھائی؟ آج تو بہت ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہو اور اتنے اچھے سے مہمان بلائے ہیں آپ نے. میں نے کہا مشکلوں سے گرمی آتی ہے تو گرمیوں کا رنگ استعمال کیے جائے نا ذرا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. واقعی لگ رہا ہے کہ باغ و بہار ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ آپ کا سیٹ. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا کہیں گے ہمارے اس نوجوان شاعر کے بارے میں؟ ہمارے ساتھ ہمارے فرینڈ بھی ہیں مستر الوی اور ہم ایک دوسرے کو سراہتے بھی ہیں وہاں پر ایک دوسرے کے کلام کو ماشاءاللہ. اور ان کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوش ہوئی بلکہ مجھے پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ یہ آج آنے والے ہیں. تو ان کے لیے ابھی ایک تازہ شعر ہوا ہے. یہ فرحت بہن کا ایک کمال ہے. دیکھیے گا کہ آپ فی البدی شعر کہتی ہیں. جی ارشاد. یہ گلے تازہ ابھی نوخیز ہے. واہ. یہ گلے تازہ ابھی نوخیز ہے. یہ گلے تازہ ابھی نوخیز ہے. شاعری ان کی مگر زرخیز ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے. ہم تو دعائیں دینے کے لیے یہاں پر آپ کے پاس ہر وقت موجود ہیں. بہت شکریہ. اور آپ اسی طرح دعائیں دیتی رہیں. دیکھیں آپ نے پہلے دن سے مجھے یاد ہے پہلے پروگرام سے آپ کالز کر رہی ہیں مجھے اور آپ کی کالز آنے سے ہمیں جو حوصلہ ملتا ہے وہ یقیناً ہم کسی اس کے الفاظ کو اس میں الفاظ میں آپ کی شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی میرا نام حافظ واجد ہے. حافظ واجد سے بات کر دیں گے اپنے گیسٹ سے. جی اپنے گیسٹ سے بات کرو. جی گیسٹ ہیں صاحب بیٹھے ہیں. بتائیے کیا کہیں گے ان کے بارے میں آپ؟ جی بس میں بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کے. اور آپ ان کے کلام سے یقینی طور پر آپ نے پہلے سنا ہوگا تو آپ کو کیسا لگتا ہے ان کا کلام؟ بہت اچھا بہت اچھا. بہت ہی ڈفرینٹ ہے ان کا کلام نا. جی بالکل. اور یہ نوجوان دلوں کی جو نا دھڑکن بنے ہوئے جس انداز کے انہوں نے اشعار کہے ہیں ماشاءاللہ. وہی نا وہی. اسی لیے جو مجھے کام پہ تھا اور مجھے ٹائم بھی بالکل نہیں تھا پھر بھی مجھے مجبوراً کال کر کے ان کو پیچھے تو کرنا تھا نا. جی بالکل. دل بہت شکریہ بہت شکریہ. انسان اتنے اچھے شعر سنے گا تو ظاہر ہے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا اور اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں. اچھا ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسد بات کر رہا ہوں لندن سے. جی اسد بھائی کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں. بہت شکریہ. بڑی عنایت آپ کی. مبارکباد اس پہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ وہ کیا بولتے ہیں فکرہ کہ چھپے ہوئے رستم نکلتے ہیں تو یہ مستر صاحب تو چھپے ہوئے شاعر نکلے. ہمیں نہیں پتا تھا اتنی اچھی پختہ شاعری بھی کر لیتے. دیکھیں نا ہم نے تو کہا نا کہ اسلام چینل نے اور بزم سخن نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جہاں جہاں برطانیہ بھر میں انشاءاللہ اور برطانیہ سے باہر کے بھی جو لوگ شعراء آتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کو لائیں. اور اگر کوئی گوشہ نشین ہوا ہے تو ہم اس کو گوشہ نشین نہیں رہنے دیں گے اب کسی شاعر کو انشاءاللہ. بہت خوب بہت اچھے. تو بہت شکریہ. آپ اسی طرح پروگرام دیکھتے رہے اور ہمیں سراہتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی جناب تو اب چاہیں گے کہ وقت کم ہے تو کلام اگر ہم زیادہ سن لیں آپ سے تو کیونکہ اب ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت غزلیں سنائی ہیں ایک ماحول بنایا یقینی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کیا پیش کریں گے ہمیں؟ جی ایک اور غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ارشاد. خواب سچے تمام ہو جائیں. واہ. خواب سچے تمام ہو جائیں. خواب سچے تمام ہو جائیں وہ اگر ہم کلام ہو جائیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. خواب سچے تمام ہو جائیں وہ اگر ہم کلام ہو جائیں. وہ اگر ہم کلام ہو جائیں. واہ. ایک نظر کے عوض خرید ہمیں. ایک نظر کے عوض خرید ہمیں. ایک نظر کے عوض خرید ہمیں. واہ. ہم بھی تیرے غلام ہو جائیں. کیا بات ہے. واہ واہ. مستر صاحب پھر پڑھیے گا بلکہ مطلب بھی پڑھیے اور یہ بھی پڑھیے دونوں ملا کے. خواب سچے تمام ہو جائیں. واہ. خواب سچے تمام ہو جائیں وہ اگر ہم کلام ہو جائیں. ایک نظر کے عوض خرید ہمیں. ایک نظر کے عوض خرید ہمیں. ہم بھی تیرے غلام ہو جائیں. واہ. کچھ تو بازار عشق میں صاحب. واہ. کچھ تو بازار عشق میں صاحب قلب مستر کے دام ہو جائیں. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. واہ واہ. کیا بات ہے. کچھ تو بازار عشق میں صاحب قلب مستر کے دام ہو جائیں.
عشق اتنا تو کر ہمیں برباد. واہ. عشق اتنا تو کر ہمیں برباد صاحب احترام ہو جائیں. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے. واہ واہ. عشق اتنا تو کر ہمیں برباد صاحب احترام ہو جائیں. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. الجھے گیسو سواریے نہ کہیں. واہ. الجھے گیسو سواریے نہ کہیں. واہ. گردشیں ہی مدام ہو جائیں. ہاں ہاں. کیا بات ہے. بہت. الجھے گیسو سواریے نہ کہیں گردشیں ہی مدام ہو جائیں. ساقیہ چھوڑ ساغر و مینا. ساقیہ چھوڑ ساغر و مینا. ساقیہ چھوڑ ساغر و مینا آج ہونٹوں سے جام ہو جائیں. واہ واہ واہ. ساقیہ چھوڑ ساغر و مینا آج ہونٹوں سے جام ہو جائیں. واہ. اب سرے بزم گفتگو کیا ہو. اب سرے بزم گفتگو کیا ہو. اب سرے بزم گفتگو کیا ہو آنکھوں سے ہی پیام ہو جائیں. کیا بات ہے. اب سرے بزم گفتگو کیا ہو آنکھوں سے ہی پیام ہو جائیں. خواب سچے تمام ہو جائیں. واہ. وہ اگر ہم کلام ہو جائیں. بہت بہت شکریہ مستر صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. وقت کی قلت ہے، آپ نے بہت اچھا کلام ہمیں سنایا. یقینی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ ترقی کریں گے، کیونکہ آپ کی شاعری کا معیار بہت اچھا. آپ کے 2 شعر سنا کے میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہ مجھ میں دل کہاں رکھا ہوا ہے، کوئی آتش فشاں رکھا ہوا ہے، محبت کے جزیرے پر خدا نے وفا کا نام ماں رکھا ہوا ہے. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان مستر الوی صاحب. دوستوں، ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا علامہ اقبال کے کلام سے اور علامہ اقبال کی بات سے، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. علامہ اقبال کی ایک غزل تھی جس کا مصرع یہ تھا کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے بزم سخن نے ایک طرحی مشاعرہ بھی ان کا انتظام کیا تھا. اس طرحی مشاعرے میں کہے ہوئے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کی نظر کرتا ہوں کہ رقیبوں سے کار وفا چاہتا ہوں، رقیبوں سے کار وفا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. صلے کی تمنا نہ خواہش وفا کی، صلے کی تمنا نہ خواہش وفا کی، فقط دوستوں کی دعا چاہتا ہوں. بہت خوب. دوبارہ پڑھیے گا. صلے کی تمنا نہ خواہش وفا کی، فقط دوستوں کی دعا چاہتا ہوں. اور دل و جا لٹائی ہے جن پر ہمیشہ، دل و جا لٹائی ہے جن پر ہمیشہ، فدا پھر سے ان پر ہوا چاہتا ہوں، فدا پھر سے ان پر ہوا چاہتا ہوں. اور سبھی چاہتوں کو جو جانا تو جانا، سبھی چاہتوں کو جو جانا تو جانا، نہیں جانتا ہوں کہ کیا چاہتا ہوں. اور اگر اجازت ہو تو ایک شعر اور 2 شعر اور سنانا چاہوں گا کہ جو میرا ہمیشہ برا چاہتے ہیں میں ان کا ہمیشہ بھلا چاہتا ہوں. اور تبسم لبوں پر خلش دل کے اندر، مقدر سے میں اور کیا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ ناظرین. ہم نے کوشش کی کہ اپنی سی کہ ہم اقبال کے بارے میں بھی کچھ بات کر سکیں، ہمارے آج کے مہمان مستر الوی کے حوالے سے بھی بات کر سکیں. پروگرام کیسا لگا یقیناً اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.